بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کے حوالہ سے آپ کے سامنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش کی اور ان کے نام، کام، صفات، خصوصیات اور ان کی صنعتیں سب کچھ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ سب کچھ سکھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام اشیاء فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں کیا تم ان اشیاء کے بارے میں جانتے ہو؟ اس کا منظر جو ہے قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور پھر ان تمام اشیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا، اے فرشتوں تم مجھے خبر دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتے جو ہیں ان کو تو ان اشیاء کا علم نہیں تھا، تو فرشتوں نے اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کیا کہ یا رب العالمین ہم ان اشیاء کو نہیں جانتے، ان اشیاء کے بارے میں ہمیں بالکل بھی نہیں پتا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا کہ یا رب العالمین ہم نہیں جانتے، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے ہم تو صرف وہی جانتے، تو ہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو تمام اشیاء کے نام بتائے گئے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے آئے، تو فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتائے، ان کی صفات بتائیں، ان کے کام بتائے اور ان کی خصوصیات بتائیں اور ان کے بنانے کی حکمتیں فرشتوں کو بتائیں، اور اس سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی شان ظاہر ہو گئی۔ اب ایک سوال جو ہے ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اشیاء کا علم نہیں دیا بلکہ انبیاء کو اشیاء کا علم دیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ بنانا تھا انسانوں کے اندر، نہ کہ فرشتوں کے اندر۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا مقصود ہی یہی تھا کہ میرا خلیفہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ بنانا تھا، اس لیے آپ کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا، اور فرشتوں کے اندر خلیفہ بنانا مقصود نہ تھا، اسی لیے فرشتوں کو تمام اشیاء کا علم نہ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کا علم یہ آقا کریم علیہ السلام کے دریائے علم میں سے ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے ایک شعر کے اندر اس چیز کو بیان کیا، لَکَ ذات المعلوم من عالم الغیب ومنها لآدم الاسماء، کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو جو علم عطا فرمایا گیا وہ آقا کریم علیہ السلام کے دریائے علم میں سے ایک حصہ تھا، اور حضرت امام احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس کی تفسیر کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کا علم مبارک وہ آقا کریم علیہ السلام کے علم سے ماخوذ تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کے علم مبارک کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملا، تو اس علم سے تمام فرشتے جو ہیں وہ عاجز آ گئے، اور آقا کریم علیہ السلام آپ کا علم مبارک جو ہے اس سے تمام انسان جو ہیں وہ عاجز آ گئے۔ یہ جو سارا کچھ بیان ہوا اس میں ہمارے لیے درس و نصیحت کیا ہے؟ میرے سامنے دو چیزیں آئی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں ان سب باتوں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ علم جو ہے اس ساری جلوتوں اور خلوتوں کی جو عبادتیں ہیں ان سب سے افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ اگر بندے کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ بندہ صاف صاف بتا دے کہ اس بارے میں نہیں جانتا۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے باتیں بندہ بتاتا چلے، اور دین اسلام کی بالخصوص بات ہو تو وہ تو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے
کہ لوگوں کو دیکھ کر بندہ جو ہے وہ جھوٹی بات اور ایک نئی بات گھڑ دے، بلکہ لوگوں کو نہیں دیکھنا، اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہے، جو پوشیدہ بات ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں انبیاء کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔